کیا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی وجود ہوں گے؟ جبکہ حدیث میں ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نزول بیت المقدس میں ہوگا اور مہدی علیہ السلام بنی فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے اور مکے میں پیدا ہوں گے۔ یہ سوالات پہلے بارہا اٹھائے جا چکے ہیں، میں بارہا ان کا جواب دے چکا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمودات کو جو ایک ہی موضوع سے تعلق رکھتے ہوں اکٹھا دیکھنا چاہیے، ورنہ بعض روایتیں بعض گروہوں کی طرف سے ہوتی ہیں، بعض دوسرے گروہوں کی طرف سے ہوتی ہیں اور مضمون مجتمع ہونے کی بجائے بکھر جاتا ہے۔ اسی حوالے سے میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے لل مہدی الا عیسیٰ، اس کا مطلب ہے عیسیٰ کے سوا کوئی اور مہدی نہیں، مہدی کے سوا کوئی اور عیسیٰ نہیں۔ تو یہ حدیث ابن ماجہ میں بہت پہلے سے جا پا چکی ہے اور ظاہر ہے کہ ہمارا اشد ترین مخالف بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ احمدیوں نے اپنے مقصد کے لیے گڑھ لی ہے۔ جن لوگوں میں یہ عقیدہ قائم تھا کہ عیسیٰ زندہ ہیں اور مہدی الگ ہوں گے، ان لوگوں نے اس حدیث پر یہ اعتراض نہیں کیا کیونکہ ان کے اندر سعادت بھی تھی۔ جس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب دیکھا اس کی تشریحات اپنے دل میں جو بھی کرتے ہوں، اس حدیث کا انکار نہیں کیا گیا اور یہی وہ بنیادی حقیقت ہے جس کو جماعت احمدیہ قبول کرتی ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پیشگوئیاں لفظاً پوری نہیں ہوا کرتی، پیشگوئیوں میں پیغام ہوا کرتے ہیں۔ اگر لفظی پیشگوئیوں کے پیچھے چلیں تو سارا نظام مذہب کلیتاً بگڑ جائے گا۔ یہ کسی فون کی گھنٹی بج رہی ہے، سنیے بشد فوری پیغام ہو۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی پیشگوئیاں فرمائیں، اگر آپ ان کو لفظاً اطلاق کرتا ہوا دکھائیں گے تو سارا نظام بگڑ جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایسی باتیں منسوب کرنی پڑیں گی جو ایک انسان حکیم امت تو آج کل کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، ساری کائنات میں خدا نے جسے حکیم کے طور پر چنا اسی طرح منسوب نہیں ہو سکتی۔ مثلا لل مہدی الا عیسیٰ والی حدیث جو ہے ہم اس کو درست مانتے ہیں اس وجہ سے کہ ہمارے نزدیک مسیح پرانا بنی اسرائیل کا مسیح نہیں ہے جس نے آسمان سے اترنا ہے۔ ہم اس لیے اس کو درست مانتے ہیں کہ اس مسیح کی خوبیوں پر امت محمدیہ میں سے کسی نے پیدا ہونا تھا جس کو یہ لقب دیا جانا تھا۔ اگر ہمارا استنباط درست ہے تو اس حدیث میں کوئی تضاد نہیں، مہدی ہی نے مسیح ہونا تھا اور مسیح نے ہی مہدی ہونا تھا۔ اگر اس کو آپ نظر انداز فرما دیں اور لفظی اترنے کی بحث میں مبتلا ہو جائیں تو پھر حضرت مسیح کے متعلق یہ ماننا پڑے گا کہ وہ واقعتاً جسم سمیت آسمان پر چڑھ گئے اور چوتھے آسمان پر جا کر کہیں بیٹھے، جس کا مطلب ہے کہ آپ کا سفر اگلی دنیا کی طرف نہیں ہوا، اسی کائنات میں، اس مادی کائنات میں آپ چوتھے آسمان پر جا کے بیٹھ گئے اور جب تک آپ وہاں سے نہ اتریں مسلمانوں کی اصلاح کی امیدیں پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ جب تک آپ جسمانی طور پر دوبارہ نازل نہ ہوں اسلام کی باغڈور مولویوں کے ہاتھ میں رہے گی اور یہی وہ چاہتے ہیں۔ بس سوچ کر دیکھیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام اگر واقعتاً جسمانی طور پر اوپر چڑھے تھے تو یہ خدا تعالیٰ کی اس کائنات کے مخالف بات ہے جو اس نے خود پیدا فرمائی۔
قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو جو پیدا فرمایا ہے اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. چنانچہ قرآن کریم بار بار اس کی طرف توجہ دلاتا ہے، اور یہ جو عقیدہ ہے یہ تضاد دکھا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے جس طرح کائنات کو پیدا فرمایا اس میں روشنی سے زیادہ تیز رفتار ممکن ہی نہیں ہے. روح کی ممکن ہے، جسم کی نہیں. اور اس بنیادی حقیقت پر تمام دنیا کے سائنٹسٹ 100% متفق ہیں. وہ اس بحث میں نہیں پڑتے کہ روح ایک جگہ سے دوسری جگہ کس تیزی سے منتقل ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، کیونکہ روح جسم نہیں رکھتی. لیکن جو ہی آپ جسم کی بات کریں گے وہاں خدا تعالیٰ کی کائنات اس بات کو ٹھکرا دیتی ہے کہ جسم روشنی سے زیادہ تیز رفتاری سے سفر کر سکتا ہے. بس ہماری بحث صرف یہ نہیں ہے کہ روحیں ایک سے دوسری جگہ کس تیزی سے منتقل ہوتی ہیں. ہماری بحث یہ ہے کہ جسم کے منتقل ہونے کی ایک آخری حد ہے، اس کو دنیا میں کوئی نہیں توڑ سکتا. اگر آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ جسم اس آخری حد کو توڑ کر آگے نکل سکتا ہے تو آج تمام دنیا کے باشعور سائنسدان اس کلام کو جھوٹا سمجھیں گے، جس کو حسابی طور پر انہوں نے دیکھ لیا ہے، ہمیشہ سچا پایا ہے، جس کو تمام بلیک ہولز کی دنیا کا مطالعہ کرنے کے بعد انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ اس حقیقت سے کوئی بھی انکار نہیں. وقت ٹھہر جاتا ہے وہاں جہاں روشنی کی رفتار اپنے آخری مقام کو پہنچتی ہے. اس تفصیلی بحث کا یہاں موقع نہیں. آئنسٹائن میں اگر کسی کو دلچسپی ہے تو اس نے کسی حد تک اس بات پر روشنی ڈالی ہے کہ وقت جب ٹھہر جائے تو کیا کیا تماشے رونما ہوتے ہیں. مگر یہ حقیقت ہے کہ مسیح روح کے ساتھ تو سفر کر سکتے تھے، جسم کے ساتھ نہیں. اگر جسمانی سفر کا عقیدہ ہے تو قرآن کی روح سے بالکل جھوٹا ہے. یہ علماء جن سے ہمارا جھگڑا چل رہا ہے یہ جسمانی عروج اور جسمانی نزول کی باتیں کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں جسم سمیت عیسیٰ علیہ السلام کہیں غائب ہوئے اور بیچ کے آسمان پر ٹھہر گئے، اور اسی جسم سمیت جب دوبارہ اتریں گے تو ان کی راج دہانی شروع اور ہماری ختم. نہ وہ اتریں اور نہ ان بلاؤں سے ہمیں چھٹکارا ملے. یہ ایک بالکل قطعی دو ٹوک حقیقت ہے. اس لیے باشعور مسلمانوں سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس پر غور کریں، فکر کریں. مسیح نے اپنے جسم سمیت نازل نہیں ہونا، اگر ہونا تھا تو آج سے پہلے جو بلائیں ہم پر نازل ہو چکی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اس کو اتر جانا چاہیے تھا. مگر حد سے گزر گیا ہے معاملہ. صرف ایک پاکستان میں جو کچھ اسلام کے ساتھ ہو رہا ہے اس پر نظر کر کے دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ اسلام کا نام و نشان بھی وہاں باقی نہیں رہا سوائے مولوی کی تقریروں کے. اسلام کی روح اٹھ گئی ہے اور مسیح بھی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں؟ اور دوسری حقیقت یہ پیش نظر رکھیں کہ اگر حضرت مسیح نے جسمانی طور پر ہی چڑھنا تھا اور جسمانی طور پر ہی اترنا تھا تو روشنی کی رفتار پر اگر وہ چلتے تو 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل ان کو سفر کرنا چاہیے. اگر روشنی کی رفتار سے وہ سفر کرتے اور 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل کی رفتار سے اڑ رہے ہوتے تو ان کو گئے ہوئے ابھی صرف 2000 سال کا عرصہ گزرا ہے. اور کائنات کا جو وسط ہے اس تک پہنچنے کے لیے 10 بلین سال چاہیے اس رفتار پر. تو مولوی کے بیان کے مطابق اگر مسیح نے جسم سے سفر شروع کیا تھا تو یہی کہیں ارد گرد ہوں گے. ابھی ان کو کائنات کے وسط تک پہنچنے کے لیے تقریباً 10 بلین سال چاہیے.
कब वो पहुंचे और फिर वापसी भी शुरू करें तो हाथ लगाते ही वापस आना होगा, और वापसी शुरू करें तो 10 बिलियन साल और। तो अब तक कायनात की जितनी उम्र गुजरी है अफरीदिश के आगाज से या मादे के आगाज से, उतनी ही कम से कम उम्र और दरकार होगी। तो इस सारे अरसे में इस्लाम को बलाएं चिमटी रहेंगी, 10 मिलियन साल और बल्कि 20 मिलियन साल आना और जाना मिला के हम इंतजार में बैठे रहेंगे। ऐसी लघु बात है कि नामुमकिन है जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो हकीम समझता है जो खुदा ने समझा, आपकी तरह ऐसी लघु बात मंसूब करे। ये गुस्ताखी है। इसलिए मैं आपको अक्ल सलीम की दावत देता हूं जो खुदा ही की पैदा करता है। इन बातों पर गौर करें तो आपका दिल इसके सिवा नतीजा नहीं निकाल सकता कि दर हकीकत में महदी और मसीह एक ही वजूद के दो नाम हैं। जो अल्लाह से फैज़ याफ्ता होगा, क्योंकि महदी का मतलब है जो हदायत याफ्ता हो। तो हमारा अकीदा यह है कि महदी खुदा से हदायत पाता है और वही महदी है जो मसीह के तौर पर इस दुनिया में ज़ाहिर होगा। इसलिए मैं उम्मीद रखता हूं कि जिन्होंने भी सवाल फरमाया है वो इस पहलू से मजीद गौर कर लें, क्योंकि वक्त गुजर रहा है तेजी से और ये सवाल इतना वसी जवाब चाहता है कि जिन बातों का मैंने इशारा किया है उनको तफसील से बयान करूं तो कई घंटे लग जाएंगे। एक बात सिर्फ मैं बता दूं कि अगर लफ्जी पेशगोई को सच्चा मानना है लफ्जन लफ्जन, तो फिर मसीह के नुज़ूल से पहले जो लफ्जन अपने जिस्म समेत उतरेगा कुछ और चीजों का होना जरूरी है। मसलन उन सूअरों को मारना है उसने जो दुनिया में फैले होंगे, और उन सलीबों को तोड़ना है जो दुनिया का मजहब होंगी, और उस गधे पर सवारी करनी है जो दज्जाल का गधा होगा, और दज्जाल को अपनी तलवार से कत्ल करना है। तो अगर ये सारी बातें लफ्जी हैं तो और बातें छोड़ दीजिए, उस गधे का जिक्र अहादीस में पढ़ लें जो दज्जाल के गधे के नाम से मशहूर है। वो जमीन पर बहुत तेज रफ्तारी से चलता है, वो समंदर में बड़े बड़े अजीम फलक बोस जहाज़ों की सूरत में सफ़र करता है और डूबता नहीं। उस पर ऐसे ईंट के सामान, रिज़्क़ के सामान होते हैं जो उसका मालिक यानी दज्जाल गरीब कौमों पर अपनी बादशाही की खातिर उनकी तरफ वो रवाना करता है। ये तमाम अहादीस की में तफसील के साथ बातें दर्ज हैं। तो ऐसा गधा जब तक पैदा न हो जो हदीस के अल्फाज में इस तेजी से दुनिया में सफर करता हो, जिसके पेट में सवारियां बैठें, जो समंदर में अजीमुशान जहाज़ों की सूरत इख्तियार कर ले, जो हवा में उड़े और बादलों से ऊपर तेज रफ्तारी से एक ही जस्त में मशरिक और मगरिब के फासले तय कर ले, ये सारे मुख्तलिफ अहादीस के अल्फाज हैं। इन सब की कदर मुश्तरक ये है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये गधा जिसकी ये सिफात हैं आग खाएगा। हालांकि उस जमाने का कोई गधा आग नहीं खाया करता था, और फरमाते हैं कि यही आग खाने वाला गधा है जिसके अंदर सवारियां बैठेंगी, आग से झुलसेंगी क्यों नहीं? अगर आग खाएगा तो झुलस जाना चाहिए था ना। साफ जाहिर है कि आग का कंपार्टमेंट अलग है, वाकईतन आग जल भी रही हो तो इन सवारियों को उस आग की कोई आंच नहीं पहुंचेगी। बैन ही ये इस तफसील तमाम सवारियों पर पूरी उतरती है। इंजन की जो आग है वो मुसाफिरों को कुछ नहीं कहती। हवाई जहाज का जो फ्यूल है इस कदर खौफनाक भड़क रहा होता है
कि अन्न फन हर जिंदा चीज को भस्म कर दे, लेकिन अंदर बैठे हुए मुसाफिरों के लिए ठंड है, उनके लिए एयर कंडीशनिंग है, उनको कोई तकलीफ नहीं। यही हाल समुद्री जहाजों का है। जिस खाने में उनकी आगें जलती हैं, मैंने उतर के देखा हुआ है। आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि कितना खौफनाक माहौल होता है वो इंजन रूम का। लेकिन वो बेचारे जिन्होंने काम करना है, उनको आदत पड़ चुकी होती है, उसी में काम करते हैं, लेकिन मुसाफिरों तक वो आग नहीं पहुंचती। बैन ही यही तस्वीर हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खींची हुई है। बस ये उलमा का क्या हाल है कि दुनिया के सबसे अजीम पेशगोई करने वाले रसूल की बातों को बच्चों की कहानियों में बदल देते हैं। ऐसी कहानियां जो पूरी हो ही नहीं सकती, और अगर वाकईतन पूरी हो सकती है तो फिर उस गधे को पहले उतारें। जब तक ये गधा नहीं निकलेगा, मसीह आ ही नहीं सकता, चाहे 2 कदम पे बैठा हो। इस गधे का पहले जाहिर होना जरूरी है। तो उलमा अपने मुत्तबईन को गधा बना रहे हैं, इस किस्म की कहानियों को लफ्जी सूरत में पेश करके वाकईतन उनको गधा बना रहे हैं। ना ऐसा गधा पैदा हो, ना उलमा से हमारा छुटकारा मिले हो, उम्मत इसी तरह इसी मुसीबत में मुब्तला रहेगी। ठीक है। हुजूर, अगला सवाल